مومنین و مومنات، شہداء اسلام، علماء اعظام اپنے اپنے مرحومین کے لیے، قادیانی مجلس کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على النبی الامی مکی المدنی عربی القرشی الرسول المسدد والمصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد صلی اللہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر والحجت ثانی عشر آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے، بارگاہ کے منتظمین کی جانب سے، محفل کے بانیان کی جانب سے اور آپ تمام مومنین کی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے والد بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی یوم ولادت باسعادت کی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہیں کہ خداوند کریم ہمیں اس مبارک ساعت کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کی دلی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیہ وافی ہدایہ، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اس کے امام کے ساتھ ہر شخص کو بلائیں گے۔ تو اس آیت سے ایک بات بالکل واضح ہے، وہ یہ چیز ہے کہ جس نے اس دنیا میں جس کی رہبری اور پیشوائی کو قبول کیا ہوگا وہ روز قیامت اس کے ساتھ جائے گا۔ جن لوگوں نے انبیاء اور ان کے پاک اوصیاء کو اپنا رہبر اور اپنا پیشوا مانا ہوگا وہ ان کے ساتھ جائیں گے، اور جن لوگوں نے ائمہ کفر و ضلال کو، شیطان اور جابر حکمرانوں کو اپنا رہبر و پیشوا سمجھا ہوگا وہ ان کے ساتھ روز قیامت جائیں گے۔ یہ چیز بالکل واضح کے طور پر کلام پاک نے بیان فرمائی ہے کہ اس دنیا میں انسان جس کو رہبر مانگتا ہے، قیامت کے دن پوری طریقے سے وہی رشتہ منعکس ہوگا، اور وہاں پر اہل نجات
اور اہل عذاب ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ جبکہ بعض مفسرین نے چاہا کہ اس آیے وافی ہدایہ کے ضمن میں یہ تفسیر کی جائے کہ اس سے فقط انبیاء مراد ہیں یا فقط کتاب الہی مراد ہے یا مراد ہے، لیکن نہیں، آیت کا انداز بتا رہا ہے، اور چونکہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، لہٰذا آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ یہاں پر ہر قسم کے رہبر شامل ہیں، چاہے وہ ہدایت کی راستے والے ہوں، چاہے وہ ضلالت کی راہ پر انسانوں کو لے جانے والے ہوں، کیونکہ سورہ مبارکہ ہود میں خداوند کریم فرعون کے لیے ارشاد فرما رہا ہے، درود بھیجئے محمد و آل محمد پر، یقدم قومہ الی یوم القیامہ فاوردہم النار، فرعون اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے انہیں نار کی طرف لے جائے گا۔ فرعون کون؟ کہ جو اس دنیا میں بھی ایک ظالم و جابر تھا، خود بھی ظالم و جابر تھا، اور اس قوم میں جو ظالم و جابر تھے، جو لوگ حق کو نہ پہچانتے تھے اور اس کی اطاعت کرتے تھے، اس کو ولی مانا تھا، اس کو اپنا رہبر مانا تھا، تو یہاں پر جو رشتہ ان کا فرعون کے ساتھ تھا، یہ رشتہ یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ روز قیامت بھی فرعون ان کی قیادت کرتے ہوئے انہیں نار میں داخل کر دے گا، جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ بات ہم کو متوجہ کر رہی ہے۔ قرآن مجید نے اس سے پہلے انسان کے کمال کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو ہم نے فضل و کرم عطا کیا، کرمنا بنی آدم، یہ آیت کے شروع میں بیان ہوا۔ اس کے بعد اس آیت کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند کریم یہ آیت ہمیں تنبیہ کر رہی ہے، خبردار کر رہی ہے، دیکھو اس دنیا میں رہبر چنتے وقت، رہبر کسی کا دامن پکڑتے وقت یہ بات یاد رکھ لینا کہ یہ رشتہ فقط دنیا تک محدود نہیں، آخرت میں بھی تم اسی کے ساتھ جانے والے ہو۔ لہذا اس دنیا میں سوچ سمجھ کے رہبر منتخب کرنا، وہ نظر کے ساتھ جاگ کے بوجھتے رہبر منتخب کرنا، یہ فقط نہیں ہے اس دنیا کے لیے، روز قیامت بھی اسی کے ساتھ تم لائے جاؤ گے۔ اور رہبر کی ضرورت کیوں ہے؟ رہبر کی ضرورت اس لیے ہے کہ انسان کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کو رہبری کے مسئلے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی قوم، کسی بھی مکتب کے اصل مقصد کو واضح کرنے کے لیے اور اس مقصد پر اس قوم کو چلانے کے لیے رہبر کو ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلاق عالم نے ہر قوم میں کسی نہ کسی ہادی نبی کو ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بڑی طویل گفتگو ہے، علم عقائد اور علم کلام تھے، صفحہ لطف کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ لطف الہی ہے کیا، کیونکہ ایک الگ بحث ہے جس پر مجھے امام علیہ السلام کی سیرت و کردار کی مطالعت کرنا ہے، تو فلسفہ لطف سے بدل لیتے ہوئے اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ خدا کے لیے یہ ضروری ہے کہ خداوند کریم کا لطف و عمل یہ ہے کہ وہ ہر دور میں انسانوں کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان کو گمراہی و ضلالت سے بچانے کے لیے ہر دور میں ایسا نبی اور ایسا ہادی ہو جو خود منجانب اللہ مبعوث کیا جائے، جو خداوند کریم کی طرف سے آنے چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے نیک و پاک ہادی کی رہبری میں چلتے ہوئے انسان منزل کمال تک پہنچ سکتا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی ایسے کو رہبر چن لیا کہ جو انسان کو گمراہی میں لے جاتا ہو تو وہی رہبر انسان کی بدبختی کا باعث بھی بن سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر کی ایک متفقہ حدیث ہے جس کو سب نے نقل کیا، اور ہمارے پاس ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام، امام علیہ السلام سے نقل کیا کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ روز قیامت ہر شخص کو اس کے زمانے کے امام، اس کی کتاب الہی
اور اس کے نبی کے سنت و طریقے کے ذریعے سے اٹھایا جائے گا۔ ہر شخص کو اس کے زمانے کے امام، اس کی کتاب الہی اور اس کے نبی، جو نبی اس دور میں جس کی نبوت پر عمل تھا، اس کے ذریعے سے اٹھایا جائے گا۔ یہ تینوں چیزوں کے ذریعے سے اٹھایا جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو، اور آنے والے ہر محب اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا محب سمجھتے ہیں، کہ کیا تم خدا کا شکر ادا نہیں کرتے کہ جب روز قیامت ہوگا تو خداوند کریم ہر شخص کو اس کے ساتھ بلائے گا کہ جس کی ولا کو اس نے اس دنیا میں قبول کیا ہوگا، جس کی ولا کو اس دنیا میں قبول کیا ہوگا، اس کے ساتھ بلائے گا، ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ بلائے گا اور تمہیں ہمارے ساتھ بلائے گا۔ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ ہم تمہیں بہشت میں داخل کر دیں گے؟ ارے ماں، ہم تمہیں بہشت میں داخل کر دیں گے۔ اور امام نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا کہ ہم تمہیں کہاں لے جائیں گے؟ بہشت میں داخل کر دیں گے۔ یہ ائمہ اہل بیت کی منزل ہے، اور ولایت و رہبری بہت اہم ترین جز ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہ آپ نے 5 ارکان کا جس پر اسلام کی بنیاد ہے جب ذکر کیا، ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک حج ہے، 8واں رکن ولایت کو بتایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا جو اہمیت ولایت کو ہے وہ اہمیت کسی رکن کو حاصل نہیں، کیونکہ باقی ارکان کا اجرا اس ولایت کے سائے میں ہوا کرتا ہے۔ اگر ولایت کا سایہ ہے تو باقی ارکان اپنی جگہ پر ثابت و مستحکم ہیں۔ یہ ولایت کی منزل ہے۔ اور رہبری کسے کہا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ رہبری وہ اہم ترین منزل ہے کہ جہاں پر اگر کوئی اچھا قائد و رہبر مل جائے، اچھا پیشوا مل جائے، تو ایک قوم اس ہادی، اس لائق رہبر، اس قابل رہبر کی رہبری میں اتنی ترقی کرتی ہے کہ وہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے برابر آ جاتی ہے۔ یہ رہبری کی منزل سے ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہی قوم اپنی تمام صلاحیتوں کے باوجود ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اگر کوئی نالائق رہبر آ جائے تو وہی قوم پاتال میں چلی جایا کرتی ہے۔ یہ رہبر کی منزل ہے، یہ رہبر کا مقام ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے مولا و آقا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کلمات قصار میں ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ کہ زمین کبھی بھی ایسے کامل فرد کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی کہ جو حجت خدا کے ساتھ قیام کرے، چاہے وہ ظاہر و آشکار ہو، چاہے وہ نگاہوں سے پنہا ہو۔ اس کا وجود ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ خداوند کریم کے تمام احکامات و اسلام کی بنیاد اسی پر خدا نے رکھی ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو خدا کی تمام سنتیں، تمام طریقوں کو اسی کا وارث ہے وہ، اسی لیے باقی رہنا ضروری ہے، اسی لیے باقی رہنا ضروری ہے۔ اور اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں دنیا حجت خدا کے بغیر سلامت نہیں رہ سکتی، اگر دنیا میں 2 افراد باقی رہ جائیں تو ان میں سے ایک حجت الہی ہوگا۔ یہ رہبری کی منزل ہے، یہ رہبری کا مقام ہے، اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ، مستحسن کے اقدام ہے ان کا، اور یہ تو فضیلت پتہ چلے گی روز قیامت، اس دنیا میں بھی قیامت میں بھی۔ قابل مبارکباد ہے جنہوں نے ایسوں کو رہبر چنا جنہیں خداوند کریم نے ان کے لیے منتخب کیا تھا، خداوند کریم نے جن کے لیے چنا تھا، اور اسی رہبر کی منزل پر اس ہادی و رہبر کی ولادت کا ہم جشن منا رہے ہیں کہ جسے حضرت امام حسن عسکری کہا جاتا ہے۔ درود بھیجیے۔
وہ ہادی و رہبر، وہ ہادی و رہبر۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی حسن، کنیت ابو محمد، اور القاب ائمہ کے بہت کثیر ہیں امام علیہ السلام کے، جس میں ذکی اور عسکری بہت مشہور ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ شاعر کہتا ہے کہ ابو محمد امام یازدہم، وہ محمد امام یازدہم، جانشین رسول عرش مقام۔ وہ محمد امام یازدہم، جانشین رسول عرش مقام، جن کا فرض، جن کے جد باعث خلقت عالم، جن کے فرزند سے جہاں کو قیام، جن کے فرزند پہ اس دنیا باقی ان کے فرزند کی وجہ سے، جن کے جد باعث خلق عالم، جن کے فرزند سے جہاں کو قیام، یہ ان کی ولادت کی منزل ہے۔ آپ کا نام نامی حسن جو اس سے پہلے آ چکا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور آپ کے کنیت ابو محمد جو امام حسن مجتبیٰ کی کنیت، آپ کے القاب میں بھی ذکی ہے جو امام حسن کے بھی القاب میں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے، اور دیکھیں خود ائمہ کے القابات جو ہوا کرتے ہیں وہ فقط اس لیے ہم جب لقب رکھتے ہیں یا کچھ دیتے ہیں تو ہم باعث ثواب ہونے کے لیے دیتے ہیں، مگر ائمہ کے جو القاب ہیں ان کے معنی و مقصد کے تحت رکھے جاتے ہیں۔ آپ کا لقب ذکی کے معنی ہے جو کثرت اولاد کے معنی بھی ہیں، ذکی کے معنی کثرت اولاد کے ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ کی تو یقی کے معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ آپ کی کثرت اولاد ہے، اولاد آپ کی قیامت تک امام حسن کی حضرت حسن مثنیٰ سے جو چلی، جو خصوصیت سے جو تبائی سید ہیں، وہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہیں، جو حضرت حسن مثنیٰ سے نسل چلی۔ تو آپ کی نسل تو باقی ہے، قیامت تک ہے، مگر امام حسن عسکری کی نسل میں تو فقط ایک فرزند ہے، لیکن یہاں پر مراد الہی بات ایسی ہے کہ کبھی نسل اس طریقے سے بڑھتی ہے کہ کثرت سے بڑھا کرتی ہے، کبھی نسل ایسے بھی بڑھتی ہے کہ ایک ہی کو ہم اتنا طول دے دیں کہ وہ قیامت تک باقی رہے، تو قیامت تک کے آنے کی بطارت دے وہ مقام حاصل ہو جائے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام ولادت باسعادت 8 ربیع الثانی یا 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری، سن 232 ہجری میں امام کی ولادت ہے، اور امام علیہ السلام فقط 2 سال کے تھے یا 4 سال کے تھے بعض روایتوں میں، کہ جب امام علی النقی علیہ السلام کو سامرا میں حاکم نے طلب کیا تھا۔ سامرا میں جب حاکم نے طلب کیا، جب آپ کی حیات 2 سال یا 4 سال کی تھی جب طلب کیا گیا، اور اس کے بعد امام لوٹ کر واپس آنا ہی نہیں ہوا، نہ امام علی النقی علیہ السلام واپس آ سکے، نہ امام حسن عسکری واپس مدینہ نہیں آ سکے، آپ کی حیات سامرا میں ہی گزر گئی۔ امام علیہ السلام کی کل حیات 232 ہجری میں ولادت، 260 ہجری میں شہادت، کل 28 سال آپ کی حیات دسا، اور اس 28 سال میں بھی 22 سال آپ اپنے والد بزرگوار حضرت امام علی النقی علیہ السلام، درود بھیجئے محمد وآلہ، کہ زیر سایہ رہے۔ آپ کی امامت کی کل مدت فقط 6 سال ہے، فقط 6 سال امام علیہ السلام کی امامت کی کل مدت ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس عقیدہ ہے ہمارا کہ امام آ کر امام نہیں بنتا، امام پیدا ہوتا ہے تو امام پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا امام ہو کر آتا ہے، آنے کے بعد نہیں، مگر ایک منصب کی منزل ہے، جب بابا موجود ہیں آپ امام ہیں، اگر قانونی حیثیت کے ساتھ والد آپ کے زیر سایہ ہے۔ جب آپ کی آئی مدت تو فقط 6 سال امام علیہ السلام، اور اس 6 سالوں میں بھی بڑے بڑے ظالم و جابر حکمرانوں کا دور امام نے دیکھا، اور بلانے کی وجہ کیا تھی؟ مدینے سے سامرا کیوں بلایا؟ کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ روحانیت کا مرکز مدینہ ہے، مادیت کا مرکز سامرا ہے، روحانیت کا مرکز مدینہ ہے، اور مدینے میں
ہر دور میں ائمہ علیہم السلام نے دین کی تبلیغ کی ہے، دین پھیلا ہے۔ ہر دور میں جج کرنی، امام کو قید رکھا گیا، واپس مدینے گئے، امام کو قید رکھا گیا، واپس مدینے گئے۔ یعنی میں نے کہا اس سے پہلے جو ائمہ تھے جب کبھی بھی وقت ملتا تھا ہوتے تھے واپس مدینہ آتے تھے، تو مدینے کو روحانی مرکزیت حاصل تھی، تو انہوں نے چاہا اس روحانی مرکزیت کو ختم کر دیا جائے اور یہ ہماری نگرانی میں آ جائیں، تاکہ ان کا ملنے والا بھی یہ سوچے کہ جو ان سے ملنے کو آئے گا وہ ہماری نگرانی میں ہے، تاکہ ہو سکتا ہے علوم اہل بیت کا جو پرچار ہو رہا ہے، جو تبلیغ ہو رہی ہے، اس پر ہم قدغن لگا سکیں۔ اس مقصد کے تحت امام علیہ السلام کو بلایا، مگر خداوند کریم جب انتظام کرنا چاہتا ہے تو تم چاہے کتنے بھی پہرے لگا دو، جب وہ چاہے گا ہر جگہ نور پھیلتا چلا جائے گا۔ یہ امام حسن عسکری کی فضیلت ہے، یہ امام حسن عسکری کا مقام ہے کہ اتنا فقط 6 سال آپ کی مدت، اور وہ بھی سامرہ میں رہتے ہوئے، کڑے پہرے میں رہتے ہوئے، مگر امام علیہ السلام کے شاگردوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، یعنی امام علیہ السلام کے شاگردوں میں سے 263 اصحاب کا ایسے تھے جن کا ذکر رجال کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ تو وہ قابل ذکر اصحاب تھے جنہوں نے امام سے قبر حاصل کیا، جن کا ذکر رجال کی کتابوں میں باقاعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کتنے تھے جو آ کر امام سے علوم حاصل کرتے تھے۔ یہ علم کی فضیلت ہے، یہ علم کا مقام ہے۔ اس طریقے سے امام علیہ السلام نے علم کو پھیلایا، علم کی گردش ہوئی، اور یہ فضیلت امام علیہ السلام کی۔ اور کیا کہنا، امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جو 2 چیزیں ہیں امام کی، ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے۔ معجزے اور کرامت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جب کبھی بھی کوئی نبی یا امام اپنی نبوت و امامت کے دلیل کے طور پر پیش کرے، دلیل کے طور پر پیش کرے، امامت یا رسالت کی دلیل کے طور پر پیش کرے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے کہ صاحب معجزہ کا معصوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ منصب رسالت و نبوت و امام کسی غیر معصوم کے پاس جایا ہی نہیں کرتا، اس لیے امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس لیے صاحب معجزہ کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ مگر کرامت ہر ایک کی منزل سے آ سکتی ہے، جو بھی کرامت کس لیے آتی، کرامت کا بھی کیونکہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کرامت بھی لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کہ دیکھو خداوند کریم کی اطاعت کرنے کی یہ جزا خدا کی طرف سے ملا کرتی ہے۔ کہ صاحب کرامت انسان بن جاتا ہے ہم جیسا۔ تو بہرحال دونوں چیزیں عطا ہوئی، امام علیہ السلام کی زندگی، امام علیہ السلام کا دور۔ تو آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے ہم انسان کے ذہن کو رت لیتے ہیں، کس طریقے سے اب آتی ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور معجزے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ کا نابیناؤں کو بینائی دینا، موسیٰ کے عصا کا اژدہا بننا، اور بے شمار معجزات، تو معجزہ کا دلیل ہوا کرتی ہے۔ حسن بن ظریف لکھتے ہیں کہ میں نے امام حسن عسکری کے پاس سے 2 سوال مجھے آئے، تو میں نے دونوں سوال لکھنا چاہتا تھا، مگر ایک سوال لکھنا بھول گیا۔ ایک سوال لکھا کہ آپ کے فرزند علی امر حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ان کا فیصلہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، سوال میں نے کیا۔ تو جواب میں امام علیہ السلام نے لکھا کہ ان کے فیصلہ کرنے کا طریقہ وہی ہوگا جو حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ آپ اپنے علم امامت سے فیصلہ کریں گے، ہمانے میں کسی شہادت اور گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو حضرت داؤد کی حکمت تھی اسی حکمت کے تحت فیصلہ کریں گے۔ اور پھر آپ نے لکھا کہ تم دوسرا مسئلہ لکھنا بھول گئے تھے، مگر ہم وہ مسئلہ بھی لکھ رہے ہیں اور اس کا جواب بھی لکھ رہے ہیں۔
مسئلہ یہ تھا، تم نے پوچھا تھا اگر بخار ہو جائے تب ہو جائے تو کیا کریں، تو سورہ انبیاء کی یہ آیت لکھو، یا نارا کونی بردن و سلام علی ابراہیم، یہ لکھ کے اپنے گلے میں ڈال دینا، خداوند کریم کی عظمت سے حرارت سے بخار جاتا رہے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ فضل و کرم کی منزل ہے، فضل و کرم کا مقام ہے، یہ فقر عیسیٰ کی منزل ہے، اور یہ عطا ہے خداوند کریم کی جس کو عطا کرے۔ ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں، علی بن ابراہیم بیان کرتا ہے کہ مجھے بہت فاقے کی منزل پر تھا، حالات بہت تنگ تھے، تو میں نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا، محبت بن علی بن ابراہیم سے، کہ ہمیں کوئی ایسا مل نہیں رہا کہ جو ہماری حاجت کو پوری کر سکے، ہر جگہ ہم جا کے آ سکے، اب تم ایسا کرو کہ مجھے ابو محمد حسن ابن علی کے پاس لے کر چلو۔ تو میرے بیٹے نے پوچھا، کیا آپ کا ان سے تعارف ہے؟ کیا آپ ان کو جانتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں؟ کہا نہیں، میں ان کو نہیں جانتا، میں ان کو نہیں جانتا، نہ ان سے ملا ہوں، مگر ان کی جود و سخا کی بات سنی ہے، تو مجھے ان کے پاس لے کر چلو۔ تو کہتا میں اپنے باپ کو لے کر چلا، راستے میں میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ کاش اگر وہ مجھے 500 درہم دے دیں تو 200 درہم کا میں کپڑوں کا انتظام کروں گا، 200 درہم کا میں آٹے کا انتظام کروں گا، اور 100 درہم اپنے دوسرے اخراجات میں خرچ کروں گا۔ جب میرے باپ نے یہ بات کہی تو میں نے دل میں بھی خیال آیا کہ اگر وہ مجھے 300 دے دیں تو 100 سے اپنی سواری کا انتظام کروں گا، 100 سے کھانے پینے کا انتظام کروں گا، 100 میرے دوسرے اخراجات کے لیے کافی ہیں، اور اس کے بعد میں جبل کی طرف انتقام ہے اس طرف نکل جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا۔ یہ سوچتے ہوئے ہم امام علیہ السلام کے در پر پہنچے، کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی بتایا نہیں ہے، اور بھی لوگ امام کے در پہ موجود ہیں، کہ ایسے میں غلام باہر آیا اور کہا کہ علی بن ابراہیم اور اس کا بیٹا جو ہے وہ امام نے طلب کیا ہے۔ علی بن ابراہیم آئے، امام علیہ السلام نے بڑھ کے گلے سے لگایا اور پوچھا، اے علی بن ابراہیم تم کہاں تھے؟ ہم تو تمہارا بڑے عرصے سے انتظار کر رہے تھے، ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ کہا مولا میں شرمندہ ہوں، شرمندہ تھا کہ آپ کے پہلے اس سے حاضر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد امام نے اقبال کیا، رفت کی، مہمانوں کا طریقہ تھا۔ جب کرنے کے بعد جب یہ دونوں باہر چلے گئے، دل میں خیال آیا کہ ہمارا مقصد تو پورا ہوا ہی نہیں، ابھی دل میں خیال کا آنا تھا کہ پیچھے سے ایک غلام آیا، ایک غلام نے آ کر ایک تھیلی میرے باپ کے حوالے کی اور کہا کہ اس کے اندر 500 رکے ہیں، 800 درہم ہیں، 200 تمہارے کپڑوں کے لیے، 200 آٹے کے انتظام کے لیے، 100 دوسرے اخراجات کے لیے، پھر 300 کی تھیلی میرے ہاتھ میں دے کر کہا اس میں 300 ہیں، ایک تیری سواری کے لیے، ایک تیرے دوسرے اخراجات کے لیے، 100 تیرے کھانے پینے کے لیے۔ اور امام نے کہا ہے کہ دیکھو جبل کی طرف نہیں جانا بلکہ عراق میں فلاں مقام کی طرف جانا، وہاں پر خداوند کریم نے تیرے رزق کا وافر انتظام فرمایا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی کرامت کی منزل ہے۔ اور کیا کہنا امام علیہ السلام کا، کیا کہنا ان کے مقام و مرتبے کا، کہ جہاں پر قرآن خود گواہی دے رہا ہو، قرآن خود گواہی دے رہا ہو۔ ابو ہاشم بیان کرتے ہیں کہ میری ایک مرتبہ قرآن مجید کی ایک آیت پر بحث ہو گئی، کہ جہاں پر اللہ کے عالم ارشاد فرمائے، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن اللہ، کہ ہم نے اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ہم نے اپنے کچھ بندوں کو کتاب کا وارث قرار دیا، مگر ان میں سے کچھ تھے کہ جو ظالم لنفسه کی منزل پر تھے، اپنے نفس پر ظلم کیا، کچھ وہ تھے جو میانہ رو تھے،
اور کچھ وہ تھے کہ جو سابقہم نیکی کرنے میں سب سے آگے تھے اور اذن الہی سے خدا کے یاد اختیار کے ساتھ نیکی کیا کرتے تھے۔ تو پوچھا امام یہ مراد کون ہے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو ظالم لنفسہ سے مراد وہ ہے کہ جو ہمارے امام ہونے کا اقرار نہیں کرتا، ہماری معرفت نہیں رکھتا۔ مختصر سے مراد وہ ہے جو ہماری معرفت رکھتا ہے، اور سابقم بالخیرات سے ہم اہل بیت مراد ہیں، ائمہ خدا مراد ہیں، جن کو اللہ کے عالم نے ہادی بنایا ہے، کیونکہ سابقم بالخیرات وہی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس خیر کے سوا کوئی چیز اس کے پاس ہو ہی نہیں، فقط نیکی ہو، اور وہ افراد اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ذہن میں سوال کیا، میں نے اپنے ذہن میں خیال کیا کہ یہ تو بہت بڑا مرتبہ و درجہ ہے کہ جو اہل بیت کو ملا ہے، اور ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ اہل بیت کے در پر رہے۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک تم جو سوچ رہے ہو اے ابو ہاشم وہ بے شک بالکل صحیح ہے، خدا کا جتنا چاہے شکر ادا کرو کم ہے کہ اس نے تمہیں یہ توفیق دی کہ ہمارے دامن سے وابستہ ہو گئے، ہمارے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ ایسی نعمت خداوند کریم نے تمہیں توفیق عطا فرمائی، ایسی نعمت خداوند کریم نے عطا فرمائی۔ اور ابو ہاشم سے بیان ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام بیان کر رہے تھے کہ روز قیامت خداوند کریم کا فضل و کرم اتنا ہوگا اور خدا کی عنایات و مہربانی اس قدر ہوگی، یہاں تک کہ مشرکین بھی کہنے لگیں گے کہ ہم تو خدا کو، سورہ انعام کی آیت ہے کہ ہم تو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم مشرک نہیں ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، یا مشرک بھی کہنے لگیں گے اس کی عطا کو دیکھ کر۔ تو یہاں پر ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کچھ عرصے پہلے میری مکے میں ایک شخص کے ساتھ بحث ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خداوند کریم ہر کسی کو معاف کر دے گا، ہر کسی کو معاف کر دے گا۔ میرے دل میں خیال آیا، اس نے کہا تھا ہر کسی کو معاف کر دے گا، تو میں نے اس سے کہا تھا کہ کیسی بات کہہ رہے ہو، ایسی بات کی تعلیم نہیں دیا کرو کہ جو ادھوری ہو، نامکمل ہو، جس کے متعلق تمہیں معلومات نہ ہو۔ میرے دل میں ایک خیال آنا تھا، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خداوند کریم مشرک کو ہرگز ہرگز نہیں بخشے گا اور جسے چاہے بخش دے۔ شرک ایسا جرم ہے کہ جو بخشا کبھی بھی نہیں جائے گا، ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ یغفر الذنوب جميعا کا اللہ کے عالم نے جب ذکر کیا ہے سورہ زمر کی آیت میں، تو وہاں پر ان کے لیے ذکر ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نفوس پہ گناہ کیے، گناہ کے مرتکب ہوئے، اس گناہ کے مرتکب ہونے کے بعد خداوند کریم ان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے گناہ کیا ہے تو اب گناہ سے توبہ کرو، ہماری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ہماری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ ہم ہر ایک کو بخش دیں گے، لیکن مشرک کو خداوند کریم ہرگز ہرگز نہیں بخشنے والا ہے۔ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیم ہے، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور یہی وجہ ہے امام علیہ السلام احسانات ہیں آپ کے، احسان ہے آپ کا۔ بات آئی درود بھیجئے محمد و آل محمد پر، احسان عظیم ہے ائمہ علیہ السلام کا کہ آپ نے جب دین پر وقت پڑا ایسے عالم میں، کیونکہ تمام تاریخ متفق ہے، جس کو سب نے نقل کیا کہ معتمد کے زمانے میں قحط پڑا، حالانکہ
دریا کا کنارہ ہے، دریا کا کنارہ ہے، مگر اللہ کے عالم کو جب امتحان لینا مقصود ہو، قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ اب نہ پانی زمین سے آ رہا ہے اور نہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے۔ جب ایسے عالم میں ہو تو جو شریعت کا حکم ہے نماز استسقاء جا کر پڑھو، سب گئے جا کے نماز استسقاء ادا کی، 3 دن 4 دن ادا کرتے چلے جا رہے ہیں مگر پانی کو نہ برسنا ہے، نہیں برسا۔ کیسے میں تواریخ میں مختلف نوعیت سے یہ واقعہ سب نے نقل کیا۔ جب کافی دن ہو گئے بارش نہیں ہوئی تو ایک دفعہ ایک پادری اپنے ماننے والوں کو، عیسائیت کا ماننے والا اپنے ماننے والوں کو لے کر میدان میں آیا اور اس نے آ کر اس بات کا دعویٰ کیا کہ ایمان کا ان مسلمانوں سے کیا تعلق؟ صاحب ایمان تو ہم ہیں جو خدا کے بیٹے کے ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، اور دیکھ لو جب ہم خدا کو اس کے بیٹے کا واسطہ دیں گے تو بارش ضرور برسے گی، ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دعویٰ کیا کہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بارش ضرور برسے گی، تم مسلمان ہونا، تو مسلمانوں نے کیا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا عقیدہ باطل ہے، کیا تم نے اپنے حق عقیدے کے ساتھ، تمہارا عقیدہ صحیح تھا نا، صحیح عقیدے کے ساتھ دعا کر کے دیکھ لی، بارش برسی، اب ہمارے باطل عقیدے کو دیکھو۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تھا کہ بادل امٹ امٹ کے آنا شروع ہو گئے، امٹ امٹ کے بادل آ رہے ہیں اور بارش ہو رہی ہے۔ ایک دن ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن ہو گیا۔ اب یہاں پر تاریخ کی مسلمات میں سے ہے کہ بہت سے لوگوں نے دین تبدیل کرنے لگے، کنورٹ ہونے لگے، جو کنورٹ نہیں بھی ہوئے ان کے لیے اسلام کے لیے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ جب تک پانی سے مقابلہ تھا، بارش کا تھا تو خود سے جاتے رہے، مگر جب اسلام پر وقت آیا تو جانتے ہیں کہ جب اسلام پہ وقت آتا ہے تو اسلام کو ہم نہیں بچا سکتے، وہی بچا سکتا ہے جو وارث اسلام ہے، جو وارث نبی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی بات تاریخ میں لکھی، جو خیبر کا طریقہ تھا وہ یہاں پر آ گیا کہ ایک دوسرے پر الزام لگ رہا ہے، عوام کہہ رہی ہے چونکہ حاکم عادل ہے، حاکم ظالم و جابر ہے، اس کی وجہ سے ہے، حاکم کہہ رہا ہے کیونکہ یہ عوام گنہگار ہے ان کی وجہ سے ہو، ان کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، ایک دوسرے پر الزام ہے۔ اگر جب کچھ نہ ہو سکا امام علیہ السلام اور ائمہ کی سیرت کا جو طریقہ رہا ہے، جب کبھی بھی اسلام پر وقت پڑے ائمہ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے ہمیشہ، کیونکہ دین اسلام کو بچانا ہے، اس اسلام کی بقا کیا ہے، امام کو طلب کیا گیا، امام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اسلام پہ وقت آ گیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کیا کہا ہم مسلمان دعا کر رہے ہیں، بارش ہو ہی نہیں رہی، اور ایک پادری عیسائیت کا ماننے والا دعا کر رہا ہے تو بارش ہو رہی ہے۔ لوگوں کے عقائد نہ شروع ہو گئے، شکوک و شبہات، لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا چلو اور اس کو بلاؤ اور کہو کہ دعا کرے۔ اب وہ پادری امام علیہ السلام سے واقف تھا اور 3 دن تک جب بارش برساتا رہا تو اس نے کانفیڈنس بھی آ گیا تھا کہ ہاں میں تو برسا سکتا ہوں، کسی کے سامنے بھی صحیح۔ تو امام علیہ السلام کے سامنے آیا، کہا تم دعا کر کے بارش برسا رہے ہو؟ کہا ہاں میں دعا کر کے بارش برسا۔ کہہ رہا ذرا ہمارے سامنے بھی تو دعا کرو۔ جب دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا تو امام علیہ السلام نے اپنے برابر کھڑے ہوئے ایک شخص سے کہا کہ اس کے انگلیوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ نکال کے میرے پاس لے آ۔ وہ شخص گیا، اس چیز کو نکال کر امام کے پاس لے آیا۔ امام علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ دیا اور فرمایا اب دعا کرو، اب دعا کرو۔ اب کیا دعا کرتا تھا؟ جو بادل آئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے، وہ بھی واپس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا تمہاری دعا میں تو بڑا اثر ہے، تم تو اصل عقیدے والے ہو، مسلمانوں کے کہہ رہے باطل عقیدہ، اصل عقیدے کے ساتھ دعا کرو، لیکن عاجز ہے، نہیں کر سکتا۔ جب نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ واقعہ کیا تھا؟
آپ نے فرمایا اسے کسی ولی الہی یا نبی الہی کے جسم کی ایک ٹکڑا، ایک ہڈی مل گئی تھی، اس اولیاء اللہ کی انبیاء کی جسم کے حصے کی یہ شرف خالق عالم نے عطا کیا ہے کہ جب کبھی بھی اسے زیر آسمان یا کیا جائے، بغیر کسی شے کے سامنے آسمان کے لایا جائے، تو رحمت الہی کو جوش آ جاتا ہے اور بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس کو دفن کروا دیا اور فرمایا کہ اب تم نے اس کو دیکھا تھا نا، اب ہماری تاثیر بھی دیکھو، ہماری دعا کا اثر بھی دیکھو، ہماری دعا کا اثر بھی دیکھو۔ امام نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی شروع کی، ابھی دعا کے الفاظ جاری بھی نہیں ہوئے تھے، بادل آنا شروع ہو گئے۔ نور الابصار میں ایک اور روایت نقل کی ہے، ایک اور روایت نقل کی ہے، کہا بارد بادل آنا شروع ہو گئے تو امام نے کہا نہیں، یہ بادل یہاں نہیں برسے گا، یہ بادل فلاں مقام پہ برسے گا۔ بادل آتے رہے، امام بتاتے رہے یہ وہاں برسے گا، یہ وہاں برسے گا۔ آخر میں ایک بادل آیا، آپ نے فرمایا یہ بادل یہی برسنے والا ہے۔ یہ ہے امام کی منزل، یہ ہے فضیلت امام۔ درود بھیجے وہاں۔ یہ ہے فضیلت امام، یہ ہے وجود امام، امام علیہ السلام کی منزل۔ اور کیوں نہ ہو جب ایک ولی خدا کی ہڈی میں اتنی تاثیر ہے تو اگر سراپا ولی الہی دعا کرے تو رحمت الہی کو جوش کیوں نہیں آئے گا، عادت کی منزل کیوں نہیں ہوگی۔ اور اخلاق ائمہ علیہ السلام، اخلاق ائمہ نفی اخلاق کہ جس کی مثال نہیں ملتی، کہ سخت ترین دشمن جس کا اعتراف کرے، سخت ترین دشمن جس کا اعتراف کرے وہ کہلاتے ہیں اخلاق کی منزل پر۔ احمد بن عبید اللہ ابن خاقان بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ بیان کرتا ہے جب والی قم تھا کہ میرے دل میں علویوں کی طرف سے سخت ترین نفرت تھی اور ان کے فضائل کو نہیں مانتا تھا اور ان کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ مگر ایک دفعہ جب ذکر آیا تو اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی بہت تعریف کی، تو اہل دربار نے کہا کہ آپ تو ان کے سخت ترین دشمن تھے۔ کہا نہیں، ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے میری آنکھوں کو کھول دیا۔ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میرے باپ عبید اللہ ابن خاقان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایسے میں کسی نے آ کر کہا کہ ابن رضا آئے ہیں۔ میرا نام سننا تھا، میرا واجب ہو گیا۔ اور یہ فضیلت ہے، جب بات آئی تو بیان کرتے چلوں۔ دو ہستیوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کی ذریت ان کے نام سے منسوب ہوئی۔ ایک جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ رسول خدا کو ابتر کہا جاتا تھا، خدا نے کوثر عطا فرمائی اور اس کے وجہ سے بنی فاطمہ کی منزل۔ دوسرے حضرت امام رضا علیہ السلام کو، کیونکہ بہت عرصے تک آپ کی اولاد نہیں ہوئی تھی تو دشمن کہنے لگے کہ یہ ابتر ہیں، تو خداوند کریم نے امام محمد تقی عطا فرمایا، لہذا آپ کی ذریت کو بھی ابن رضا کہا، امام علی نقی کو بھی ابن رضا کہا جاتا تھا اور امام حسین عسکری کو بھی۔ تو ابن رضا آئے ہیں، ابن رضا آئے ہیں، میرے والد کو سننا تھا، میرے والد کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کے استقبال کیا، پیشانی پر بوسہ دیا، سینے پر بوسہ دیا، اپنے مسلح پر بٹھایا اور نہایت با ادب ہو کر بیٹھ گئے اور ابن رضا کہہ کر مخاطب کرتے تھے اور بات بات پر کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر فدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ میرا باپ کنیت سے فقط اس زمانے میں ان کو مخاطب کیا جاتا تھا جو بہت زیادہ صاحب تکریم ہوں، اس لیے کنیت سے عموماً بادشاہ یا اس کے ولی عہد کو مخاطب کرتے تھے یا اس کے خاندان کو۔ تو جب کنیت سے مخاطب کیا یا کہ یہ کون سی شخصیت ہے، کہتا ہے کہ جب تک وہ بیٹھے رہے میرے والد ان کے سامنے با ادب بیٹھے رہے اور ان کے سامنے میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہی جملہ کہتے رہے، یہاں تک کہ غلام نے آ کر کہا کہ موفق بادشاہ کا بھائی آیا ہے
جب کبھی بھی وہ آتا تھا اور سنتے تھے کہ آیا ہے تو میرے والد اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے، مگر انہوں نے سن بھی لیا، اس کے علاوہ کوئی توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ جب اس کے خاص غلام آنا شروع ہو گئے تو میرے والد نے کہا کہ ابن رسول اللہ مناسب نہیں ہے کہ باپ قیام رہے۔ امام نے کہا، امام رخصت ہو کر چلے گئے، کہا پیشانی پر بوسہ دے کر کہا کہ ان کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کرو۔ تو وہ حیران میں، یہ ہیں کون؟ میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ غلاموں سے کہ یہ کون تھے جن کا میرے والد نے اتنا استقبال کیا؟ کہا یہ حسن ابن علی ہیں جنہیں کی کنیت ابن رضا ہے۔ یہ سن کے میرے دل میں جو ایک بغض تھا ہوا کہ میرے والد علویوں کا اس طریقے سے استقبال، اس طریقے سے عزت و احترام۔ میں نے کہا میں اپنے والد سے ضرور پوچھوں گا۔ جب شام ہوئی میرے والد نماز سے فارغ ہو گئے، میں آگے گیا، میں نے پوچھا کہ آپ علویوں کے ساتھ اس طریقے سے استقبال کیا آپ نے، ان کی اتنی عزت و تکریم کی؟ تو میرے باپ نے سر جھکا کر کہا، بیٹا یہ ہے ہی لائق تعظیم، اگر دنیا ان کے اوصاف و ادراک کا صحیح معنوں میں جان لے تو ان کے علاوہ کوئی صاحب فضیلت ہے ہی نہیں۔ یہ ایسے صاحب کرامت ہیں، ایسے صاحب فضیلت ہیں، اور تم نے ان کے باپ کو نہیں دیکھا تھا، وہ بھی اسی طریقے سے صاحب کردار و فضیلت ہے۔ تو احمد کہتا ہے میں نے اس بات کو فیصلہ کیا کہ میں اپنے طور پر اس بات کی تحقیق کروں گا۔ وہ کہتا ہے میں جہاں جا گیا، جس سے بھی پوچھا، ہر ایک نے امام علیہ السلام کے اخلاق و کردار و عزت و حرمت کا اس طریقے سے اعتراف کیا کہ مجھے ان کے فضائل کا اعتراف کرنا پڑا۔ یہ فضیلت ائمہ علیہ السلام کی ہے، یہ فضیلت حاصل ہے ائمہ علیہ السلام کی۔ اور ایک بات عقیہ اور آپ کے لیے دعا، یہ فضیلت ہے امام کون ہے؟ جو بقاء دین ہے، دین باقی ان کی وجہ سے ہے۔ بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا بھی ہے، لیکن چونکہ ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تو یہ بیان کرنا، ابو اسحاق کدی اپنے زمانے کا بہت مشہور عالم، اور جہاں پر ایمان، اسی لیے ائمہ نے کہا دعا کرو کہ علم جب آئے تو وہ ایمان کے ساتھ آئے، ورنہ یہ علم وبال جان بھی بن جایا کرتا ہے جہاں ایمان کے ساتھ نہ ہو۔ تو عالم تھا، اس کو ایک زمانے میں شہرت کا قبض ہوا کہ کس طریقے سے شہرت حاصل کی جائے، یا پھر جہاں پر شیطان غلبہ کرتا ہے تو اب کا کیا کیا جائے۔ اگر یہ کہو کہ ہم مسلمانوں کے، عام مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہوں، عام لوگوں سے کہو تمہارے مقابلے میں زیادہ جانتا ہوں، علماء کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہوں، تو یہ تو کوئی معمولی بات ہوئی ہوگی۔ بات تو یہ ہوگی کہ خدا وہ جو نہیں جانتا وہ جو میں جانتا ہوں، نعوذ باللہ، خدا نہیں جانتا میں جانتا ہوں، لہٰذا اسے اس بات کا ہوا اور اس نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، جہاں پر اسی لیے کہتے ہیں یہی قرآن میں ہے، یہی قرآن ہدایت بھی کرتا ہے، یہی قرآن گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ تفسیر بن رائے سے اسی لیے منع کیا گیا، اسی کو پڑھ کے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ پڑھا تو اس نے دیکھا کہ قرآن کی بہت ساری آیات میں تضاد ہے، جیسے کہ میں نے آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ایک مقام پر ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سب کو معاف کر دے گا، ایک مقام پر ہے کہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، سب کو معاف کر دے گا، مگر وہ استثناء کی منزل ہے، کس نے بتایا؟ ائمہ نے بتایا، ائمہ کا احسان ہے کہ بتایا تمام چیزوں سے۔ تو جمع ہوا، اس نے کہا یہ قرآن میں تو ازداد ہے، ضد ہے، ایک مقام پہ کچھ کہا، دوسرے مقام پہ کچھ کہا، ایک مقام پہ کوئی بات کہی، دوسرے مقام پہ اس کی تردید کر دی، یہ تو ازداد ہیں، ضدیں ہیں۔ اس نے ان کو لکھنا شروع کیا، اس بات کی شہرت ہوئی، اس کے شاگرد بھی تھے، شہرت ہوئی، تو شہرت جب ہوئی تو شاگردوں نے، اگر کوئی کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے تو اس کے سامنے آیتوں کو لے کر جاتے، مگر چونکہ ان کا دل بھی ایسا ہی تھا لہٰذا وہ ان ازداد کا کوئی جواب دوسرے علماء نہیں دے سکے، اور یہ بات شہرت اختیار کر گئی۔ تو امام علیہ السلام چونکہ بقائے دین امام علیہ السلام کے پاس ہے، امام کے وجود سے باقی ہے، اور اسلام کا کام، اسلام کی بقا، اسلام کے فرائض کو محفوظ رکھنا امام کے فرائض میں سے ہے، کیونکہ خداوند کریم نے قرآن اور اہل بیت کو ساتھ چھوڑا ہے۔
پیغمبر کہہ کے گئے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ جاؤ اس کے پاس جا کر اس کی شاگردی اختیار کرو، اور جب شاگردی اختیار کر لینا اور اعتماد حاصل ہو جائے تو ایک سوال اس سے پوچھنا۔ وہ شاگرد گیا، شاگرد جا کے ان کے شاگردوں میں شامل ہو گیا۔ جب کافی دن اعتماد ہو گیا تو روزانہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں۔ ایک دن موقع غنیمت جان کے پوچھا یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا اس کو مکمل تو ہونے دو، عالم اسلام میں انقلاب آ جائے گا۔ کہا ایسی کیا بات ہے؟ کہا لکھ رہا ہوں قرآن میں جو ضدیں ہیں اس کو لکھ رہا ہوں، جو ضد ہے، ایک جگہ پر کچھ کہا، ایک جگہ پہ کچھ کہا۔ کہا یہ ضدیں کلام پاک میں ہیں، اعوذ باللہ قرآن میں ضدیں۔ کہا ہاں۔ کہا 23 سال میں نازل ہوا تھا، نعوذ باللہ اللہ کو کیا پتا پہلے کیا کہا تھا بعد میں کیا کہا، نعوذ باللہ اللہ بھول گیا، پہلے کچھ کہا تھا بعد میں ضد پیدا کر دی، ضد کر دی، نعوذ باللہ خداوند کریم پہ طرح۔ تو کہا اچھا۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ تمام چیزیں بیان کر دیں تو کہا لیکن ایک چیز بات بتائیے کہ آپ یہ ضدیں لکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ضدیں ہوں، یہ جو اختلاف ہو، وہ خدا کے امر میں اختلاف ہے، خدا کے مقصد میں اختلاف ہے، یا آپ کے سمجھنے میں اختلاف ہے؟ یعنی خدا نے جس مقصد کے تحت یہ آیتیں نازل کی تھیں اس خدا کے مقصد میں اختلاف ہے، یا آپ نے ان آیتوں سے جو مقصد سمجھا ہے اس میں اختلاف ہے؟ یہ سننا تھا، چونکہ صاحب علم تھا لہذا رک گیا۔ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ یہ بات تمہیں بتائی کس نے؟ کہا آپ کا شاگرد ہوں، آپ کا شاگرد ہوں، آپ کی شاگردی کرتے کرتے اتنے موقع پر تو پہنچ سکتا ہوں۔ کہا مجھ استاد کے ہوتے ہوئے میرے ذہن میں تو یہ بات آئی نہیں، استاد کے شاگرد کے ذہن میں آ گئی، یہ صحیح بات ہے، صحیح بتاؤ کہ تمہیں کس نے کہا ہے یہی بات ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ اس نے کہا صحیح بات بتا دوں؟ کہا ہاں بتاؤ۔ کہا اصل میں مجھے یہ بات حسن ابن علی علیہ السلام نے بتائی ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو کہا ہاں آپ تم نے صحیح بتایا، بے شک یہ آل محمد ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی محنتوں سے جمع کی ہوئی کتاب کو بلوایا اور اس کو آگ میں ڈال دیا اور کہنے لگا حقیقت میں بات یہی ہے کہ ہم نے جو سمجھا ہے وہ قرآن کو اپنے تحت سمجھا ہے، معنوں سے سمجھا ہے، عربی جاننے کی بنیاد پر سمجھا ہے۔ ہم مقصد الہی کو نہیں سمجھ سکتے مگر یہ افراد اہل بیت ہیں جو مقصد الہی کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کو اپنے سمجھنے میں اور قرآن کے مقصد کو سمجھنے میں فرق ہے۔ جو اپنے سے سمجھتا ہے وہ آہستہ آہستہ سمجھتا ہے، اور جو مقصد الہی کے تحت سمجھتا ہے خداوند کریم اسے بچپن میں ہی تمام علوم عطا کر کے بھیجا کرتا ہے۔ یہ خداوند کریم کی منزل ہے، یہ خداوند کریم کا مقام ہے۔ تو بہرحال یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت، درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ایک بند اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا کہ تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیا، تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیا، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بطحا و کاظمین خراساں و سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خداوندہ اس ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ جو مومن حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔
جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ، اس جشن ولادت باسعادت کا واسطہ، ان کو صحت کامل عطا فرما۔ جو مومنین مومنات اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو بہترین رشتے مہیا فرما۔ خداوندہ جو مومنین لا ولد ہیں، ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں، ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت اور پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں یاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔